یہ لڑکی وہ پریشانی سے دیکھتی رہ گئی۔ آج سے اس گھر کی بہو ہے، کامران نے جملہ مکمل کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ویسے جیسے تمہارا بیٹا غائب ہو سکتا ہے۔ سر یہ سامان کہاں رکھوں؟ ملازم نے سوال کیا۔ عالیحان صاحب کے کمرے میں۔ عالیحان اب بھی کبھی کبھار یہاں رک جاتا تھا، اس لیے اس کا کمرہ ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ کیا مطلب؟ ماریا نے بے یقینی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ عالیحان کی بیوی ہے اب مہرو، اس لیے تمہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ مہرو کی سمجھ میں اس وقت ان کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی، وہ صرف کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ عفت بھی اس گھر کے بچوں کی آیا جو ساتھ ہی کھڑی تھی فوراً متوجہ ہوئی۔ مہرو کو اس کے کمرے میں لے جائیں اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا دیجیے گا۔ مہرو نے شکر ادا کیا کیونکہ اس کا بی پی کھڑے کھڑے لو ہو رہا تھا۔ جاؤ بیٹا آرام کرو، ویسے بھی بہت راحت ہو گئی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور عفت بھی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کامران آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا عالیحان کی شادی زارا سے ہونی تھی، اور زارا کتنا پسند کرتی ہے عالیحان کو، ماریا نے افسوس سے کہا۔ عالیحان کا زارا سے فی الحال کوئی رشتہ طے نہیں ہوا تھا، اور رہی بات زارا کی تو وہ ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا آسانی سے مل جائے گا۔ میرے جاننے والوں میں بہت ہیں، میں کسی سے بھی اچھی جگہ اس کا رشتہ کرا دوں گا۔ کامران اب اپنے کمرے کی طرف گامزن تھا، جبکہ ماریا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اور شہناز آپا، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ناراض ہوں گی جب انہیں پتہ چلے گا، اور تو اور تعبیر کو جب پتہ چلے گا کہ آپ نے بغیر بتائے اس کے بھائی کی شادی کروا دی ہے، اور امی جان، ان سب کو کیا بتائیں گے آپ؟ ان سب کو منانا میرا کام ہے، تم صرف اپنی فکر کرو۔ تم نے جو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کھیل کھیلا ہے نا، میرے ساتھ میں بھولا نہیں ہوں۔ بتا دینا اپنے بیٹے کو کہ اپنی شکل نہ دکھائے مجھے، اور ماریا بیگم اگر تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو مہرو کا خاص خیال رکھنا ہوگا تمہیں۔ آپ فکر نہ کریں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ماریا نے بے دلی سے جواب دیا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ماضی۔ ماریا کا شاطر دماغ ایک نیا پلان بنا چکا تھا۔ سائم، تم شادی کے لیے مان جاؤ فی الحال، اور کوئی چارہ نہیں، بس جب شادی کا ٹائم آئے گا تو غائب ہو جانا۔ کیا مطلب؟ ابھی کیوں نہیں انکار کر لوں میں؟ ایٹ دی اینڈ جب کرنا ہی ہے، اگر ابھی کر بھی لوگے تو پھر بھی تمہارے ڈیڈ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے مجبور کر لیں گے۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں میں انہیں، جب عین موقع پر تم ہوگے ہی نہیں تو وہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، اور پھر اس لڑکی کے گھر والوں کو کبھی اپنی بے عزتی قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح ہمارے ان سے تعلقات بھی اچھے نہیں رہیں گے، اور ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی تمہاری اس رشتے سے۔ اور جو ڈیڈ غصہ ہوں گے اس کا کیا؟ بس تم ملک سے باہر چلے جانا اور کچھ عرصہ ان کے سامنے مت آنا، باقی میں سنبھال لوں گی۔ ہاں۔ مہرو کو مینشن میں چھوڑ کر عالیحان فوراً اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ کہنے کو تو وہ صرف عالیحان کے لیے اپنی ایک چھوٹی سی رہنے کی جگہ تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک جدید زمانے کا عالیشان گھر تھا جہاں اس کی ہر ضرورت کی ہر آسائش موجود تھی۔ بڑا سا سوئمنگ پول، جم، اچھا خاصا وسیع لان دیکھ کر کوئی بھی انسان یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ سب کچھ ایک اکیلے عالیحان احمد خان کی جاگیر ہے، جہاں وہ اپنا تنہا وقت گزارتا ہے اور جہاں اس کے کسی فرد کو رہنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، جو اس سے ملنا چاہے وہ البتہ کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہر سکتا ہے۔ یار فون اٹھا، کم آن۔ وہ آتے ساتھ اسے میں چکر لگانے کے ساتھ ساتھ کال ملا رہا تھا۔ جس مشکل سے اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا، پورے راستے بس وہی جانتا تھا۔
हेलो। आखिरकार सैम ने फ़ोन उठा ही लिया। किधर है तू? डायरेक्ट पूछा। इटली में, उसने सीधा जवाब दिया। व्हाट? फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहा था? उसे मज़ीद गुस्सा आया। फ़्लाइट में था, पता नहीं चला। अगर तूने शादी नहीं करनी थी तो ये कमीनगी दिखाने की क्या ज़रूरत थी? सीधे सीधे इनकार कर देता। किया था, बट डैड नहीं माने। नहायत पुरसकून तरीके से बोला। तो एटलीस्ट मुझे तो इन्फॉर्म कर सकता था ना। तू डैड का इतना बड़ा चमचा ना होता तो ज़रूर बताता। खैर, तू क्यों टेंशन ले रहा है? डैड मुझसे खफा होंगे, मैं देख लूँगा। शुक्र है उस लड़की से तो जान छूट गई। बिल्कुल, तेरी जान तो छूट गई, बट तेरी जगह मैं फंस गया हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी जगह उस लड़की से मेरा निकाह करवा दिया है चाचू ने। क्या? पहले तो उसे यकीन ना आया। नो वे। फिर उसे हंसी आने लगी। ऐसा कैसे कर सकती हैं डैड? आई डोंट बिलीव इट। तू खुल के हंस ले। एक बार तू वापस आया ना तो चाचू तो जो करेंगे वो करेंगे तुम्हारे साथ, मगर मैं जो करूँगा ना उसके लिए तैयार रहना। यार, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे थोड़ी इल्म था कि डैड इस हद तक चले जाएंगे। और तू फिक्र ना कर, मैं वापस आऊँगा तो मिल के इस मसले का कोई हल निकालेंगे। एटलीस्ट मुझे बता देता तो मैं वहाँ जाता ही नहीं। खैर, फ़ोन बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सुकून से सोचना है मुझे। ठीक है, बाय। इफ़त भी ने महरू को कमरे में बिठाया था और उसकी बड़ी सी चादर भी उतार के एक साइड पर रख दी थी। तब से वो इस आलीशान कमरे को घूरे जा रही थी। सफ़ेद दर दीवार, काले रंग का मॉडर्न डिज़ाइन में किंग साइज बेड पर नरम और मुलायम बिस्तर और शीशे जैसा शफाफ नजर आने वाला मार्बल का फर्श किसी महल का आस्ताना ही लग रहा था। ये लो बेटा, पी लो। इफ़त भी ने आम का ताज़ा जूस उसके सामने पेश किया। मैंने तो पानी मांगा था। बेड से टांगे एक तरफ को लटकाए वो अब थोड़ा इत्मीनान से बैठी थी। बेटा, इसे पीने से थोड़ी जान आएगी तुम में और थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। आम का रस है, ताकत बख्शेगा। वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो तुम। अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती क्या? वो अगर नहीं रखती तो अब से मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इसका जवाब सुने बगैर वो खुद ही बोल गई। अरे अब पियो भी इसे। इनके दोबारा कहने पर महरू छोटे छोटे घूंट लेने लगी। सकीना को कह दिया है मैंने, खाना गर्म करके लाती ही होगी। तुम ये जूस पीकर थोड़ा मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कोई आरामदेह सा जोड़ा निकाल देती हूँ। मगर मुझे भूख नहीं है। देखा, इसीलिए तुम इतनी कमज़ोर हो। कहती वो उठी और उसका सूटकेस खोलने लगी। चंद कपड़े निकालकर अलमारी में सेट किए। महरू ने थोड़ा झांक कर देखा तो अलमारी में उसे चंद मर्दाना टी शर्ट्स लटकी हुई नजर आई। उसका सांस उधर ही अटक गया। ये लो, ये पहन लो नहा के ये लो, ये पहन लो नहा के, फिर खाना मंगवाती हूँ मैं। एक नर्म सा लिनन का फ्रॉक उसे थमाया। उसके कपड़ों में ज़्यादातर लंबे पैरों तक आते फ्रॉक ही होते थे और शादी की यूँ अचानक होने की वजह से उसने कोई नए कपड़े भी नहीं बनवाए थे। क्या हुआ ऐसे? क्या देख रही हूँ? उसे सोच में डूबा देखकर उन्होंने पूछा। वो मैं, आपने उनकी अलमारी में मेरे कपड़े रख दिए, वो बुरा ना मान जाए। अरे वो क्यों बुरा मानेगा? बीवी हो तुम उसकी। असल में वो मुझे बड़े गुस्से वाले लगे हैं। उनको शायद मैं भी ख़ास पसंद नहीं आई। आप ऐसा करें, मुझे किसी और कमरे में शिफ्ट कर दें। वो आके मुझे अपने कमरे में देखेंगे तो उनको मज़ीद गुस्सा आएगा। उसके गुस्से की उसे कहाँ परवाह थी, वो तो बस उससे दूर भागना चाहती थी। ओहो, तुम फिक्र मत करो, आलियान नहीं आएगा। उन्होंने जैसे उसका दिमाग पढ़ लिया था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो यहाँ नहीं रहता, उसका अपना अलग घर है। हाँ, साल में 1 या 2 बार जब उसे रुकना पड़े तो वो उस कमरे में ही ठहरता है। शुक्र, महरू ने धीमा कहा था, मगर इफ़त भी ने सुन लिया था। लगता है तुम्हें
ہمارا علیحان زیادہ پسند نہیں آیا؟ نہیں، اصل میں انہیں ابھی صحیح سے جانتی بھی نہیں ہوں، اس نے سچ کہا۔ دیکھو بیٹا، علیحان غصے کا تھوڑا تیز ہے اور تھوڑا تلخ بھی، مگر دل کا بہت نرم ہے۔ تم نے اگر تھوڑی سی کوشش کی تو بہت جلدی اس کے دل میں جگہ بنا لو گی۔ پیاری تو تم ہو، بس تھوڑا سا اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بھلا میں کیوں اس کے دل میں جگہ بنا؟ ایک تو تم سوچوں میں گم ہو جاتی ہو۔ میری بات سنی تم نے یا کہیں اور کھوئی ہوئی تھی؟ جی سنی ہے میں نے، مگر میرا ایسے کسی غصے والے انسان سے کبھی پالا نہیں پڑا نا، تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیسے ڈیل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ انتہائی معصومیت سے کہا۔ وہ بالکل ایسا نہیں تھا، جب سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے وہ ایسا ہی چڑچڑا سا ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس کی بڑی بہن بھی شادی کے بعد سے کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ بالکل اکیلا رہ گیا میرا علیحان۔ علیحان کے ماں باپ مر گئے ہیں؟ وہ کامران انکل کا بیٹا نہیں ہے کیا؟ اس سے انتہائی حیرانگی ہوئی۔ بیٹا ہی سمجھو، صرف 10 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ تب سے کامران صاحب نے اسے اپنے بیٹے کی طرح سنبھالا ہے۔ اللہ بخشے شاہ زمان صاحب، علیحان کے والد۔ کامران صاحب کے بڑے بھائی تھے، کافی بھلے آدمی تھے۔ علیحان تو میرے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، اس لیے اچھے سے واقف ہوں اس کے مزاج سے۔ مہرو ان کی باتوں کو غور سے سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا بیٹا، تم جلدی سے کپڑے بدل لو، دیر ہو رہی ہے، انہوں نے اسے دوبارہ یاد کروایا، مگر مہرو ابھی تک اس خاندان کے رشتوں کی گتھی سلجھانے میں مصروف تھی۔